السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ اور میں ہوں عائشہ خالد۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے حسن صاحب آج رسپانس کی کچھ بات کرتے ہیں۔ اس وقت بڑی تعداد میں ویورز جو ہیں پوری دنیا میں ہمیں سوشل میڈیا پہ رسپانس دے رہے ہیں۔ میری دنیا نے جو ہے دھوم مچائی ہوئی ہے اور ای میلز کا جو ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ یو کے، یو اے ای، کینیڈا، یورپ، امریکہ ہر جگہ سے ای میلز کر رہے ہیں اور نہ صرف پروگرام کو دیکھتے ہیں بلکہ اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک کمنٹ چھوٹا سا جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ موزم جاپان سے لکھتے ہیں کہ آپ کی سلامتی کی دعا کرتا رہتا ہوں اور آپ کے نام سے صدقہ بھی دیتا ہوں۔ تھینک یو موزم، بہت مہربانی۔ ای میل کی جانب آتے ہیں حسن صاحب، بہت سارے لوگ ایک کامن کویسچن جو اس وقت آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، جواد بٹ کینیڈا سے ہیں، اس کے علاوہ عمر الیاس اٹلی سے، ان کا کہنا ہے کہ آپ تو ملائیت کے خلاف ہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری کے لیے نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ اچھا، میں نرم یا سخت گوشہ کسی کے لیے بھی نہیں رکھتا۔ یہ بات کمیونیکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس میں کوئی میری کمزوری ہوگی جب میں بات کرتا ہوں کہ عمران کو، تو میں بیسک بات میں یہ کر رہا ہوں کہ پلیز کیپ چینجنگ، عمران کو ٹرائی کرو، پلیز عمران کو ٹرائی کرو، اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتا پھر کسی اور کو کرو۔ دے آر جسٹ نیمز۔ میں بات کر رہا ہوں کہ کسی ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں جاتے، چونکہ پانی بھی ٹھہر جائے تو بدبو چھوڑتا ہے، دریا کی طرح بہتے چلے جاؤ۔ کیپ ٹرائنگ ڈفرنٹ پیپل، ان سے بچو جن کو آزما چکے ہو، چونکہ یہ ہمارے تمہارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ ثابت کرو کہ تم اس کے امتی ہو، باقی مجھے کسی نام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی عمران خان کے بعد اگر کوئی پائپ لائن میں دکھائی دے رہا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری ان کا آ رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اور وہ ایک ٹپیکل مولوی نہیں ہے، مجھے ملائیت یا مولوی سے کوئی چڑ نہیں ہے، میں ایک خاص طرح کے مائنڈ سیٹ سے نفرت کرتا ہوں، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ نے صرف پاکستان کو نہیں پورے عالم اسلام کو رہن رکھا ہوا ہے اور برباد کیا ہوا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جو بہترین منتظم ہے، طاہر القادری، ایک آرگیومنٹ ہے میرے پاس، آپ کو نہیں پسند نہ کریں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، بہترین منتظم ورلڈ وائڈ، ایک اتنا بڑا نیٹ اس آدمی نے، یہ بہت اعلیٰ منتظم ہونے کے لیے بہترین مقرر، بہت پڑھا لکھا آدمی، بہت اچھا لکھنے والا بندہ، ٹھیک ہے، ایک اس کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے، ایک پوری تنظیم موجود ہے جو باقاعدہ تربیت یافتہ ہے۔ سو میں آئی ایم ناٹ مارکیٹنگ، میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں کسی کا۔ میں تو عمران کے بارے میں نے ضمانت دینے سے انکار کر دیا، نہیں، بنیادی بات جو سمجھانے کی میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آزمائے ہوئے لوگوں سے بچو، نئے لوگوں کو چانس دو، وہ اگر ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں ان کو بھی دفعہ دور کرو، بس اتنی سی بات ہے۔ صحیح۔ حسن صاحب، محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا گلا آج کچھ خراب ہے؟ میرا گلا بھائی کون سا کوئی لتا منگیشکر یا نور جہاں کا گلا ہے، خراب ہو بھی تو ٹھیک ہے۔ چلیں اگلی ای میل کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمر عزیز پشاور سے پوچھتے ہیں کہ فصیح بخاری صاحب نے کتنی خوفناک بات کی ہے کہ کرپشن کے حمام میں سب ننگے ہیں۔ اچھا، یہی بات میں مسلسل پیٹ رہا ہوں۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پنجاب ٹوٹل کرپشن کا 65% پنجاب میں ہو رہا ہے، اور یہ درست ہے۔ میں اسی بات پہ ماتم کرتا ہوں کہ بھائی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں آپ، مطلب یہ اس ملک میں عجیب رواج ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہم دونوں میں سے بڑا چور کون ہے۔ میں آپ کو الزام دے رہا ہوں، آپ مجھے الزام دے رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑی بات تو کسی چور کو کرنی نہیں چاہیے کہ ثابت کرو۔ اس کی وجہ ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک روشن مثال ہے، صدیاں بیت گئی ہیں زرداری صاحب کے بارے میں، قصے کہانیاں افسانے تو بڑے ہیں جی، میرے نزدیک تو وہ قصے کہانیاں افسانے ہیں، the rest is I don't care۔ وجہ ثابت تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ کوئی یہ کرپشن اس طرح نہیں ہے جو ثابت ہو سکے۔ سو پاکستان کا یہ حصہ اس سے کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ کوئی ذرا تھورلی انویسٹیگیٹ تو کرے کہ روٹی سے لے کے ریپٹ تک ہوا کیا ہے، کتنے لوگوں نے اس سے بینیفٹ کیا ہے یا کتنے لوگ اس سے بینیفٹ کریں گے۔ کرپشن کی 5500 شکلیں بھی ہیں۔ یہ بات ہو رہی مالی کرپشن۔ دیکھو، میرے پاس اقتدار آ جائے، میں اپنے گھر کے باہر کئی ایکڑ زمین پہ قبضہ کر لوں ان دا نیم آف سیکیورٹی، یہ کرپشن ہے، میں کرپٹ ہوں۔ 1 انچ زمین پہ میرا حق نہیں ہے۔ جنہوں نے، ہر وہ شخص جس نے یہ کیا ہوا ہے وہ کرپٹ ہے، وہ لوگوں کو گالی نکال رہا ہے۔ سو اس حمام میں واقعی سب ننگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایکسیپشنز ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں مین سٹریم لیڈرشپ کی، باقی ایم این ایس کے لیول پہ، ایم پی ایس کے لیول پہ، سینٹ کے
لیول پہ آئی ایم شیور اتنی بربادی نہیں, سرٹن پرسنٹیج ہوگی جو جن کے بارے میں قسم کھائی جا سکتی ہے کہ وہ دیانتدار ہوں گے, لیکن اوور آل جنرلی وے آف لائف ہے ہمارے ہاں, تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے یہ. حسن صاحب اگلی ای میل سے پہلے ایک خط کا ذکر کریں گے جو کہ کینیڈ کالج کی ایک طالبہ ہیں تسمیہ علی, انہوں نے لکھا ہے اور اپنی سہیلیوں کا بھی بیچ میں ذکر کیا ہے, اور جو بات یہ کہہ رہی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یوتھ کی بہت بڑی تعداد کہہ رہی ہے کہ تحفے برادران کے, ووٹ عمران خان کے. اچھا یہ بات سنیں, یہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے یہ بات سن کے. سوشل میڈیا وغیرہ کی مجھے تو لمبی چوڑی تمیز نہیں ہے, مجھے تو بچے میرے بتا دیں یا کوئی دوست میرا سمجھا بتا دیں, میں تو نہیں جانتا. لیکن اگر سوشل میڈیا پہ اس طرح کا ایک رویہ ہے یوتھ کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یوتھ کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا. نہ یہ بے وقوف ہیں نہ یہ بکاؤ ہیں, اور یہ اس قوم کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے بہت اچھی خبر ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہی کے جوتے انہی کے سر, یہ انہی کے ماں باپ کا, تائے چاچے بابے کی کمائی ہے, انہی کا مال ہے جو اپنے نام یا اپنے تھوبڑے فٹ کر کے ان میں بانٹا جا رہا ہے. ویدر اٹ از بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, صرف لیپ ٹاپ کی بات نہیں کر رہا, یہ باقی جو کام کر رہے ہیں بچوں کو پتہ ہے یہ انہی کا مال ہے. سو بہت اچھی بات ہے, اور یہ ہمارے یہاں ٹریڈیشن بھی ہے. غریب آدمی کھانا چودھری کا کھا لیتا تھا, ووٹ وہ بھٹو کو دیتا تھا. اب چونکہ وہ بھٹو کا کیرزما آہستہ آہستہ, ظاہر ہے بھٹو ذرا ہی نہیں گئے. بہرحال اچھی بات ہے, یوتھ کو چاہیے دبا کے رکھیں کام. صحیح, باشعور ہو گئے ماشاء اللہ. حسن صاحب کچھ اور بھی اہم ای میلز پروگرام کا حصہ بنائیں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپسی پر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن صاحب اگلا سوال محمد طلال کا ہے, سعودی عرب سے لکھتے ہیں کہ کل پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک دن آ رہا ہے, سقوط ڈھاکہ. آپ اس موقع پر کیا کہیں گے؟ یار ایک تو مجھے سقوط ڈھاکہ کے لفظ سے چڑ ہے. اللہ میرے ڈھاکہ کو سلامت رکھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے دو بھائی علیحدہ ہو جاتے ہیں تو نارمل بات ہے, لڑائی جھگڑے سے علیحدہ ہوں تو وہ ذرا تکلیف میں بات ہے, ادروائز نارمل ہماری زندگی میں ہوتا نہیں. اور ایک اور بات, یہ بہت سطحی قسم کی سوچ کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ولن کون تھا, شیخ مجیب تھا, یحییٰ خان تھا, بھٹو تھا. وہ بھائی ملک کسی 16 سالہ دوشیزہ کا دل نہیں ہوتا جو اتنے آرام سے ٹوٹ جائے. اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے, اس کی گہرائی میں جا کے دیکھنا ہوتا ہے. میں انڈیویجولز کی بات نہیں کرتا, ان 3 کیریکٹرز کی جگہ بھٹو صاحب, مجیب صاحب اور یحییٰ خان صاحب, ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ممکن ہے یہ بات 6 مہینے آگے چلی جاتی. یہ ٹوٹنا تھا. وجہ پوچھو, بلکہ وجوہات پوچھو. جی بہت بڑے ہمارے انٹلیکچوئل, بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے قدرت اللہ شہاب, ان کی کتاب ہے شہاب نامہ. 50s میں امریکنز نے خیرات دی حسب معمولی, سینیٹری کا سامان تھا, تو چند کیبنٹ میٹنگ میں چند بنگالی وزیروں نے کہا کہ اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو. تو وہ جو مغربی پاکستان کے مچھندر تھے, بڑی بڑی مونچھوں اور بڑے بڑے پیٹوں والے, شیروانیاں پہن کے بیٹھے, انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا تمہیں بیت الخلا, تمہیں کموڈ وغیرہ کی کیا ضرورت ہے, تم تو کیلوں کے جھنڈ, وہاں گاچھ کا لفظ استعمال ہوا ہے, کیلوں کے جھنڈ کے پیچھے بیٹھ کے وہی تمہارا باتھ روم. یہ رویہ تھا. پھر کہانی ایک بنگالی رائٹر کی, جو بنگالی میں بنگلہ زبان میں وہ کیا ہے کہ وہ آیا, اس نے پاکستان دیکھا, بڑا خوش ہوا, اسلام آباد ایمرج کر رہا تھا, بلڈ ہو رہا تھا, تو اس نے خوش ہو کے سجدہ اللہ پاک کو کیا کہ بڑا خوشحال ہے. تو کہتا ہے مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آئی. وہ یہ ٹوٹا جب یہ اس سے بہت پہلے ٹوٹ چکا تھا. ٹھیک. پھر ایک اگلی بات, ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل نے اس زمانے میں کہا تھا کہ یہ پاکستان ایک خوبصورت گلدان کی طرح ہے, شیخ مجیب اس پہ منڈلاتی ہوئی مکھی کی طرح ہے. یعنی مسئلہ کوئی نہیں, یہ اس کو ہتھوڑے سے مارنا چاہ رہے ہیں. مکھی نکل جائے گی, گلدان ٹوٹ جائے گا. اپنے رویے, اپنے ایٹیچیوڈ, مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں ہماری رولنگ ایلیٹ کے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کا, اس ایروگنس کا, اس بدتمیزی کا, اس بد دماغی کا, وہ ذمہ دار ہے. کوئی بندے ذمہ دار نہیں. یہ یاد رکھنا, یہ ذمہ داری بندوں پہ ڈال کے اصل وارداتیے جو ہیں وہ بیچ میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ جی شراب تو الیگزینڈر بھی پیتا تھا, اس نے پوری دنیا پتہ کی.
بابر بھی پیتا تھا. یہ کون سا کام ہے؟ صفوی جو تھا اسماعیل صفوی, وہ اپنے دشمن شیبانی خان کی کھوپڑی کے اوپر سونا چڑھا کے اس کا پیالہ بنا کے اس میں پیتا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے رویے دیکھو. اور ایک اور بات میں بتاؤں, 67-68 میں جب ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں گئے انڈر گریجویٹ کے طور پہ 3rd ایئر میں, تو کوٹے کے تحت 1/3 بنگالیز تھے. ہم نے 15 سے 20 دن کے اندر اندر ان کو شودر بنا دیا. میں ان میں شامل ہوں خود. بچے تھے ہم لوگ. وجہ ہمارا ان کا ملتا ہی کچھ نہیں تھا. وہ کھانا ایسے کھاتے تھے کہ دیکھ کے اللہ معاف کرے عجیب سا لگتا تھا. گولا سا بنا کے چاولوں کا, یہاں تک شوربہ جا رہا ہے مچھلی کا. ان کے کمروں سے خاص طرح کی اسمیل آتی تھی. رات کو وہ دھوتیاں پہن کے, تصور کرو ذرا, 4 خانے والی گول دھوتی پہن کے پھرتے تھے. ہمیں بھی اتنے ہی پیسے ملتے تھے گھر سے جتنے ان کو. ہم 20 تاریخ کے بعد ادھار پہ, وہ کبھی 1 ٹکا نہ لیتے نہ دیتے, نہ کبھی کسی کو سگریٹ تک آفر کرتے تھے. کلچرلی وی ور ڈفرنٹ پیپل. زبان ہی نہیں, رہن سہن, کھانا پینا, بود و باش مختلف تھا. اوپر سے ایکسپلوٹیشن, وہ پھر دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس کو سمجھنا ہو تو بہت زبردست کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. اتفاق سے میں جانتا بھی ہوں ان کو, شریف الحق دالیم, پاک فوج میں تھے وہ میجر. جب وہ فرار ہوئے اور انہوں نے جا کے مکتی بانی کھڑی کی, ان کی کتاب کا نام ہے بنگلہ دیش این انٹولڈ سٹوری. اور وہ کون ہے؟ ان کو وہاں نشان حیدر ملا ہے, جس کو بنگالی میں کہتے ہیں ویرتم, یعنی انتہائی دلیر آدمی. وہ سفیر بھی رہے ہیں بنگلہ دیش کے. ان کی کتاب پڑھ لو, بہت سارے معاملات کی سمجھ آ جائے گی. ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر نے توڑا ہے ہماری اشرافیہ کے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر نے. حالانکہ حسن صاحب اسلام کی قدریں تو مشترک تھیں. دیکھیں اسلام کی قدریں, یہ ایک رومانٹک سی بات ہے. اس کا نیشن سٹیٹس, اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بنو عباس نے بنو امیہ کو مارا, ان قبریں کھود کے ان کے مردے نکال کے لٹکائے. ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو مارا. امیر تیمور نے بایزید یلدرم کو مارا. کل کی بات ہے ایران عراق وار, کیوں لڑی گئی اتنے سال, کتنا مسلمان مرا, کیوں لڑی گئی, کیوں بند ہوئی, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. اچھا اتنا اگر یہ ہے ایک بانڈ, تو بھائی ادھر افغانستان ہے برادر اسلامی, یہ دونوں ملک ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس کے ساتھ ایران ہے اور بڑے ہو جاؤ گے. آگے پھر سینٹرل ایشیا ہے, وہ سارے مسلمان ہیں. ایک اس طرح نہیں ہے زندگی. یو اے ای کو ساتھ میں لا لو, پورا یو اے ای, کیوں نہیں ایک ہو جاتے بھی؟ وجہ اس طرح نہیں ہے. ایک فیکٹر ضرور ہے, یہ 1500 سال پہلے کی زندگی نہیں ہے. اس میں اسلام ایک امپورٹنٹ فیکٹر ضرور ہے, لیکن دیر آر سو مینی ادر فیکٹرز. وہ سگے بھائی لڑ پڑتے ہیں بھائی, قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے ایک خاندان میں جو برسا برس ختم ہونے میں نہیں آتی. سو بنگلہ دیش کے مسئلے کو اوور سمپلیفائی کرنا, اور سکوت ڈھاکہ کیا ہوا, نہیں بنی بھائی 2 بھائیوں کی. مجھے اس میں دکھ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے علیحدہ ہوئے, ایمیکیبلی ہو جاتے ہیں. بھی میرا آپ کا نہیں گزارا ہوتا, بہن بھائی ہیں, ہماری نہیں بنتی آپس میں, ہمارے کلیشز ہیں, ڈفرینسز ہیں, علیحدہ ہو جاؤ. آئیڈیل ہے اکٹھے رہو, لیکن اگر یہ اچیویبل نہیں ہے کسی وجہ سے, تو عزت کے ساتھ انسانوں کی طرح باعزت طریقے سے, باوقار طریقے سے, بجائے اس کے کہ ان کی پرائم منسٹر آج بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم سے معافی مانگو. سو بہرحال ہو گیا وہ ہو گیا. حسن کچھ اور بھی اہم سوالات ابھی پروگرام میں باقی ہیں, ان کا بھی جواب آپ سے جانیں گے یقیناً, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کریں گے حسن صاحب, اگلی ای میل منیر عزیز کی ہے, ملتان سے لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک تقریب میں مولوی حضرات ایک کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے. اب بتائیے کہ کل بھی ایسا ہی نظارہ دیکھنے میں آیا. یہ نئی روایت کیا عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ خدا کا خوف کریں یار, اللہ پاک سے ڈریں. نئی روایت نہیں, ان کے اندر صدیوں کی بھوک ہے, صدیوں کی. یہ سب کانٹیننٹ ہر جگہ یہی حال ہے. وہ ڈسپلن ہو گئے ہیں. میں انڈیا گیا, میں حیران رہ گیا کھانے پہ, وہ بالکل قطاروں میں کھڑے ہو گئے. تو مجھے تھوڑا جھٹکا لگا کہ یار یہ ہم سے بہت مہذب ہو گئے ہیں, ہم سے بہتر ہو گئے. ہمارے ہاں تو آزادی, نام نہاد آزادی, میں تو اس کو آزادی کہتے ہی نہیں, کے بعد وہ صدیوں کی بھوک کم نہیں ہوئی. اسی لیے مجھے رولنگ ایلیٹ سے نفرت ہے. وہ کم نہیں ہوئی, اس میں اضافہ ہوا ہے. محاورے کیا ہیں آپ کے, 2 وقت کی روٹی, روکھی سوکھی کھا, ٹھنڈا پانی پی, مطلب اس طرح کا رتب یا بس ہے نا, دال دلیا.
سو یہ بھوک ہے سرتاپا. اور جیسے میں نے بھی رات وہ منظر دیکھا مجھے گھن آ رہی تھی, گھن, شرم آ رہی تھی. اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی ویسٹ میں بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا ہو, کوئی گورا, کوئی برٹشر, کوئی جرمن, کوئی اٹالین, کوئی فرینچ, کوئی امریکن, اس کے چہرے پہ کیسی مسکراہٹ آئی ہوگی کہ یہ غیور باشعور, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ماشاءاللہ یہ شہری. لیڈروں کو ڈوب مرنا چاہیے. انہوں نے نہ انہیں رزق, نہ ان کو عزت, نہ اناج دیا, نہ عزت دی. تو وہ سب مین کے لیول پہ ہیں, مینیمل. اللہ معاف کرے, یہ میں بات کوئی خدا نہ حقارت سے نہیں, میں دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انسان کیا کہتے ہیں, حیوان ناطق. انسان بھی تو ہے, تو حیوان ہی نا, بولتا ہوا, بلکہ باقی حیوان بھی بولتے ہیں, یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر لیتا ہے. اگر اس کو گروم نہیں کرتے آپ, اگر آپ اس کی تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے, تربیت پہ توجہ نہیں دیتے, اس سے اچھا ماحول نہیں دیتے, تو کیا ہے یہ؟ وہ ٹارزن ہی ہے نا, جنگل میں چیخیں مارتا پھر رہا ہے. سو آپ نے ان کو عزت نفس ان کی پامال صدیوں ہوتی رہی, 65 سال سے آپ کر رہے ہو. ان کو آپ نے بھوکا رکھا ہوا ہے, ان کو آپ ذلیل رکھا ہوا ہے. کسی لڑکی کی بے حرمتی ہوتی ہے, یہ اس کی تصویریں چھاپتے ہیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, آپ دیدہ ہو گئے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ چیک بانٹتے ہیں. یہ تو باقاعدہ ایک سازش کے تحت اپنے عوام کو انہوں نے گداگروں کی سطح پہ رکھا ہوا ہے. تو بھیکاری کا اور بھوک کا یہی تعلق ہے جو دکھایا گیا ہے. ان کو ڈوب مرنا چاہیے. ان کو جو اقتدار میں رہ چکے ہیں 2 4 6 بار, ان کو ڈوب مرنا چاہیے یہ مناظر دیکھ کے کہ یہ ہے ہمارا اصل چہرہ. باقی کیا ہے؟ نعرے ہیں, ڈھکوسلے ہیں, ڈھونگ ہیں, بڑکے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, اب آج کے شعر کی طرف آتے ہیں. شعر سنائیے آج کا. شعر ہے, عمر اس سوچ میں ساری جائے, عمر اس سوچ میں ساری جائے, زندگی کیسے گزاری جائے. مجھے تو اس بڑھاپے تک اس سوال کا جواب نہیں ملا. یہ میرا پرسنل کرائسس ہے جس کو میں نے شعر کی شکل میں ڈھالا ہے کہ ہم تو مطلب دھوبی کے ڈبو ہو گئے ہیں. کہتے ہیں نا, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ہم تو یہاں اس ماحول میں, اس معاشرے میں, اس ملک میں یہی اتنے سال کبھی ادھر کبھی ادھر اسپرچول ہو جائے بندہ, مٹیریلسٹک قسم کی زندگی گزارے, ٹھیک کمپرومائزنگ زندگی گزارے, یا بالکل اپ رائٹ سیدھا چلے. کیا کرے آدمی, کدھر جائے؟ سو ایک کنفیوژن ہے جو اب تک ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اس شعر میں اسی کا آپ کو عکس نظر آئے گا. بہت شکریہ حسن صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں meriduniya@duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MD لکھ کر اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے اور مکمل نام اور پتے کے ساتھ 3031 پر سینڈ کر دیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.